أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند آغاز بیان سے پیشتر تمام مومنین ڈاکٹر سید محمد حسنین نقوی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ درود ایسا پڑھیے کہ کچھ کہنے کو دل چاہنے لگے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نحل سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ اس سورہ کی بالکل آخری آیت ہے۔ میرے دماغ میں ابھی تک گاڑی چل رہی ہے۔ ہاں، دعا کیجئے گا کہ میں کچھ کہہ پاؤں، اور جو بھیجوں اسے وصول کرتے رہیے، ہر لفظ لوہے دل پہ لکھیے۔ بات سمجھ میں آئیے تو پھر اتنا ضرور بولیے کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ ارشاد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ فرمایا یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، یا پھر ان کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، یا وہ جو محسنین ہیں۔ اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے کہ جب حقیقی ترجمہ بھی کیا جا سکے۔ بہرحال میں شکرین نقوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، شمیم عابدی، ذمہ داری شاہد آدمی عالمانہ ضمانت کے ساتھ ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ نکلا ہوتا ہے۔ اب محسن، احسان وغیرہ یہ جتنے لفظ ہیں ان سب کا مادہ حسن ہے۔ ہاں تو یہ نہیں، اب یہ میں علمی گنجلک میں احمد حسن نہیں کسی کو بھی الجھانا چاہ رہا، ذمہ داری میری ہے، بے شک کبھی بحث رکھ لینا۔ یقیناً یہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، یا ان کے ساتھ ہے جو حسن والے ہیں۔
اور ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ ان کے ساتھ ہے جو حسین والے ہیں۔ اللہ ہاں تو اللہ ان کے ساتھ، ان اللہ مال، یہ لفظ ما، اور اسی پر ہی تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ میم این ما، ساتھ۔ قرآن میں ضمائر کے ساتھ یہ لفظ 150 سے بھی زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن کے ساتھ ہونے کی اللہ نے بات کی ہے وہ 3 لوگ ہیں۔ پورا قرآن ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، صلاۃ سے۔ جی اب مدد مانگو صبر سے، صلاۃ سے۔ یار لوگوں سے جب پوچھا گیا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی صبر روزہ ہے، صلاۃ نماز ہے، میں نے کہا جی اس پر تو بحث بعد میں کریں گے کہ صبر کیا ہے، صلاۃ کیا ہے۔ آپ کا کفر تو ٹوٹا، نہ صبر اللہ ہے نہ صلاۃ اللہ۔ صبر بھی خدا نہیں، صلاۃ بھی خدا نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مدد مانگو صبر سے۔ اب تمہارا تو فتویٰ اپنی دھجیاں چن رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت ہے، ہماری طینت میں ہے، جبلت میں ہے، آفرینش میں ہے، گھٹی میں ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے وارثوں سے پوچھا کرتے ہیں۔ تو امیر کائنات نے سلمان و بوذر جیسے، یعنی ایک ایسی مجلس بھی خیبر شکن نے سجائی تھی جس کے سامع ہی 2 تھے، ابو ذر و سلمان۔ اور اس میں یہ تقریباً 22-23 صفحات کی حدیث ہے، بڑی لمبی چوڑی۔ اس میں مولا نے فرمایا تھا کہ اے جندب، اے سلمان، فالصبر محمد والصلاۃ ولایتی۔ فرمایا صبر رسول ہیں اور صلاۃ میری ولایت ہے۔ تو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جب صبر محمد ہے تو اللہ یہی کہہ رہا ہے میں محمد والوں کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح سورہ توبہ میں 2 دفعہ کہا، اور بھی ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ سورہ عنکبوت سے آیت پڑھنا چاہوں گا، اور حسن اتفاق ہے کاظمی صاحب کہ یہ آیت بھی سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جن لوگوں نے ہم میں جہاد کیا، فینا ہم میں، ہماری ذات میں۔ پیچھے قرآن میں
جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتا رہا ہے، جنہوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا. یہاں کہہ رہا ہے فینا، جنہوں نے ہم میں، ہماری ذات میں جہاد کیا. تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں ہدایت کرتے ہیں اپنی سبیلوں کی طرف. العظمت جو سبیل کی جمع سبل، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنی سبیلوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اور جاگنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ضرور بالضرور اللہ ہے ہی محسنین کے ساتھ. جو جتنی کثرت سے میں نے آپ کی دھرتی میں پڑھا ہے، آپ کے شہر میں ہزارہا مجالس کی تعداد، 125 سے تو زیادہ عشرے ہی ہو چکے ہیں. ہاں، اور پھر اتنی کثرت سے پڑھنا اور پھر روز نئے گوشے بے نقاب کرنا، یہ بشریت کے بس سے باہر کی باتیں ہیں. ہاں، یہ کمال انہی کا ہے جن کی طرف سے علم بٹتا ہے، جن کی خیرات ہے. اب آپ دیکھیں، ان اللہ مع الصابرین، میں پڑھ رہا ہوں، انہیں ذہن میں رکھنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ لمع المحسنین. کچھ فرق لگا؟ لگا نا؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین. وہاں صرف ما، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لمع المتقین، یہاں لام زائد ہے. اور اسی لیے میں نے ترجمہ کیا تھا کہ ضرور بالضرور، وہ یہ لام تاکید کہلاتا ہے اور لام البتہ کہلاتا ہے. یہاں تاکید ہے. اب سوال یہ ہے علی ثقلین نقوی صاحب، وہ جگہ کون سی ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ وہ گوشہ، گوشہ تو بہت بڑا لفظ ہے، وہ ذرہ دکھائیے جہاں وہ نہیں ہے. تو جب ہے ہر جگہ، پھر یہ 3 جگہوں میں اپنے آپ کو منحصر کیوں کر رہا ہے؟ میں صابرین کے ساتھ ہوں، میں متقین کے ساتھ ہوں، میں محسنین کے ساتھ ہوں. یقین مانیے میرا رواں درد کر رہا ہے اس وقت بخدا، لیکن میری نیت میں کوئی فتور نہیں. میں کوشش کروں گا کہ عرش کو چھوا جائے، بشرطے کہ قوت خرید ہوئی تو. ہاں، اگر آپ وصول کرنے کے مذاق میں مجھے دکھائی دیے تو. اور ہاں، یہ بھی پہلے عرض کر دوں کہ عرفانوں کی تقویٰ کیا ہے. علماء سے لغت تو لغت ہے، یہ شیعہ نہیں ہوتا، لغت سنی نہیں ہوتا، لغت مقصر نہیں ہوتا، لغت مستبصر نہیں ہوتا، وہ لغت ہی ہوتا ہے، وہ لغت ہی ہوتا ہے. تقویٰ کا مادہ کیا ہے؟ وقیٌ، واو قاف 2 نقطے والا اور چھوٹی یہ وقیٌ. وقیٌ کے معنی ہے ڈھال. سبحان اللہ. ڈھال تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ میدان جنگ میں دشمن تلوار سے حملہ کرے، آگے ڈھال. تو جس کے پاس جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے وہ متقی ہے. جو اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہے غضنفر، دیکھیں جی، مجھے دنیا چاہے ککھ نہ آتا ہو، مجھے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں،
تو میں کسی دوسرے کو گھٹ ہی عالم مانوں گا، یہ فطرت ہے۔ اب چاہے کسی کا بڑا امام ہو چھوٹا امام ہو، ہر امام کی اپنی دکان ہے، وہ خود چمکائے گا، لیکن برادران اہل سنت کے امام شافعی کو تسلیم کرنا پڑا میرے امام کے بارے میں کہ علی حبہ جنہ، ایک علی ہے جس کی محبت ڈھال ہے۔ جنت اور جہنم کا بہت بڑا تقسیم کرنے والا ہے، قاسم نہیں قسیم ہے، جیسے عالم کے مقابلے میں علیم، ہاں ایسے قاسم کے مقابلے میں قسیم، صفت مشبہ ہے، یہ بہت بڑا تقسیم کرنے والا۔ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجن۔ تو یہی وجہ ہے کہ سوائے شمع بابری صاحب علی والوں کے کسی کو ہمت نہ ہوئی آج تک کہ گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر سپیکروں پہ کہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ ہاں جی، اور میری بات نہیں اور میرا وہ معیار بھی نہیں کہ میں دین کے معاملات میں اپنی رائے کو مسلط کروں، یہ معیار صرف حجت خدا کے پاس ہے، وہ کہہ سکتا ہے چونکہ ہم نے یہ کہا ہے تو ایسا ہی ہے۔ اور کسی کا یہ جگر نہ ہے نہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جتنا بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو جائے۔ تو سرکار عسکری سے پوچھا گیا کہ مولا میں قرآن پڑھتا ہوں، محسنین کے فضائل کی بھرمار ہے، جتنا لطف و کرم محسنین پر ہے کسی پر نہیں، حتیٰ کہ اللہ بڑے بڑے انبیاء کو بھی محسنین کی صف میں شمار کرتا ہے۔ مثلا یوسف کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے اسے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا، وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ باقیوں کو گن گن کر دیتا ہے، اور ادھر کہتا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے لیے اور بھی زیادہ ہے۔ تو مولا یہ محسنین کیا ہیں؟ میرا منہ مائک پر ہے نا، کسی کے کان پہ تو نہیں، سرگوشی تو نہیں ہے نا، میدان کی بات ہے، ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال میدان میں ہے میرے دعوے کی رد پیش کرے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے ہم محسنین کو زیادہ دیں گے، محسنین کے لیے یہ کرتے ہیں، محسنین کے لیے وہ کرتے ہیں۔ فرمایا انما المحسنین الذین لم یرتابوا فی فضل علی، جو بندہ اللہ علی کے فضائل میں شک نہ کرے، اللہ کہتا ہے وہ محسن ہے۔ ارادے تو اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا متقین کون ہیں، صابرین کون ہیں،
اور محسنین کون ہیں. یہ میں نے آپ کے ذہنوں کی زمین کو بھی تیار کرایا. ہاں، اور ابتدائی چند جملوں میں آپ کو بتا دیا کہ اس عمر میں بھی ہم نوجوانوں سے زیادہ داد لے سکتے ہیں. وہ تو ایک بسم اللہ جی، تو بچہ ہے میرا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو ویسے مطلب لطف طبع کے لیے میں نے جی جی بسم اللہ. تو اب ایک بات سمجھانا ہے آپ کو. تو میں ڈاکٹر صاحب اب اس سے آگے داد کی تما نہیں کروں گا. آپ بس اتنا میرا ساتھ دیں گے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو معیت سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر جگہ ہونے والا اللہ یہ اپنے آپ کو بظاہر محدود کیوں کر رہا ہے. صابرین کے ساتھ ہوں، متقین کے ساتھ ہوں، محسنین کے ساتھ ہوں، یعنی معلوم ہوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوں. ہر جگہ ضرور ہوں لیکن اور کسی کے ساتھ. اب یہ دیکھیں، اس ذکر کی قسم اب میرے سامنے اتنے در کھل گئے ہیں کہ میں اس پہ کم از کم 5 7 8 10 اشرے بھی پڑھتا چلا جاؤں. ہاں، تو پھر بھی شاید میری بحث ادھوری رہ جائے گی. ہاں، اور پھر یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی تقسیم کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھوں میں ہے. اب یہ ہے، میں 2 معصوموں کا آپ کو ایک قول یاد دلاتا ہوں، اور شورۂ آفاق ہے، اور صرف ایک فرقے کی کتابوں، یعنی صرف میری کتابوں میں نہیں، میں برادران اہل سنت کی بھی بعض کتابوں میں، ایک قول تو بہت سی کتابوں میں اور دوسرا ان کی بعض کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. ایک تیرے رسول نے کہا تھا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہے کہ جس میں داخل ہونے کی گنجائش نہ کسی ملک مقرب کے لیے ہے ولا نبی مرسل، نہ کسی نبی مرسل کے لیے ہے. لی مع اللہ ہے، یہاں بھی لفظ وہی ماں ہے. لی مع اللہ ہے، میرا اللہ کے ساتھ وقت، ایک وقت ہے. لا یسعنی، نہیں اس میں سما سکتا ملک مقرب، کوئی مقرب فرشتہ، ولا نبی مرسل، نہ کوئی نبی مرسل. ویسے تو نحو میر پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں اتنا کہ ملک اور نبی دونوں نکرہ ہیں یہاں، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، لیکن اگلی بات ہر عالم بھی نہیں جانتا جو میں آگے عرض کرنے لگا ہوں. اسے کوئی جانتا ہے، صرف وہی جانتا ہے جس کا نحو پہ احاطے کی حد تک عبور ہو اور جو نکرے کی خاصیات کو پوری تشریحات اور وسعتوں کے ساتھ جانتا ہو. اب ملکن یعنی الملک نہیں، ملکن نکرہ ہے، ون نبی نہیں، نبیون ہے، نکرہ ہے. اب نکرے کا اطلاق یہ دلیل ہے. میں اس سے آگے بحث میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ ایک خشک علمی بحث شروع ہو جائے گی اور آپ کا وقت ضائع ہوگا. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، بے شک لے جاؤ نجف اشرف کے حوض علویہ تک، انشاءاللہ غضنفر کے ترجمے کی رد نہیں آئے گی. یہاں نبی پر بھی نکرہ لانا دلیل ہے، یعنی رسول کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ بطور نبی میں بھی نہیں. اللہ
کلام معصوم کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ذات واجب کی قسم ہے، یعنی بحیثیت نبی کے میں بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہوتا تو میں ہوں یا رسول اللہ، اب آپ ہوتے ہیں، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور میں جاہل نہ بن، میں بحیثیت نبی کے کب ہوتا ہوں؟ میں تو بحیثیت محمد کے ہوتا ہوں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا دوستو؟ اچھا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی حضور؟ پچھلے دوستو آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ ہاں، یہ تیرے رسول کا قول ہے، میرا اللہ کے ساتھ وقت ہے، اور اسی کا بیٹا تیرا امام ششم وہ فرما رہا ہے لنا مع اللہ حالات اذ نحن ہوا وہوا نحن وما کل ذالک نحن نحن وہوا ہوا۔ جو اللہ میں بخدا خود نہیں جانتا، بسم اللہ، میں ممبر کی قسم میں خود نہیں جانتا کہ میں نے پتہ نہیں کیا چھیڑ دیا ہے اور کیوں چھیڑ دیا ہے۔ ہاں، میرے اپنے بس میں اختیار میں نہیں تھا، شاید اگر مجھ سے پوچھا جاتا یہ اختیار کا ترازو میرے ہاتھ میں ہوتا تو ہو سکتا ہے میں ڈنڈی مارتا، جو کہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری اللہ کے ساتھ کچھ ایسی حالتیں ہیں جس میں ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہم ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے۔ اسی جملے کی تشریح میں بھی شاید آدمی چند مجالس میں تو آپ بھی تھے، چند مجالس میں آپ بھی ہیں، کم از کم 20 کے قریب میں نے مجالس پڑھی ہیں صرف اسی جملے کی شرح پر مختلف اوقات میں، اور ابھی اس کی شرح کا قرض باقی ہے اور اللہ جانے کب تک رہے گا۔ بس اب ذہن میں رہے، رسول کہتے ہیں میرے لیے ایک وقت ہے، سرکار صادق کہتے ہیں ہمارے لیے ایک حالت ہے۔ تیرا رسول کہتا ہے اس وقت میں وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں، یہ کہتا ہے اس حالت میں وہ ہم ہوتا ہے۔ نانا نے کہا وقت، نواسے نے بیٹے نے کہا حالت، نانا نے کہا وہ ہوتا ہے میں ہوتا ہوں، لیکن نواسے نے کہا وہ ہم ہوتا ہے، ہم وہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ ہوتے ہیں لیکن ہم رہتے ہیں۔ اسی میں ساری معیت کا راز مضمر ہے۔ نتیجہ تو میں اشفاق 1 منٹ میں بھی دے سکتا تھا، لیکن یوں شوں کر کے سروں سے گزر جاتا۔ ہاں، اور میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں ڈال کے لے جائیں۔ اب شمیم صاحب، احمد حسن، ایسا ہے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ہاں، 99 کہتے ہیں اسماء حسنہ ہیں، ویسے آپس کی بات ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے نام کتنے ہیں۔ اب دیکھیں دعائے جوشن کبیر میں 1001 نام ہے، یہ ڈاکٹر صاحب 1001 کی تک کیا ہے؟ پورا 1000 کیوں نہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔
ہے 1100 کیوں نہیں؟ یہ 1001 یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھنا حروف ابجد تو آپ جانتے ہیں نا، ابجد حوض حتی کلمن صافت قرشت سخت زغ، الف سے شروع ہوتے ہیں غین پہ ختم ہوتے ہیں۔ حروف ابجد کی تہجی الف سے شروع ہو کے غین پہ ختم ہوتی ہے، غین آخری لفظ ہے، الف کا عدد 1 ہے، غین کے 1000 ہیں، یعنی حروف ابجد کا سب سے بڑا عدد 1000 ہے۔ مولا نے 1001 نام بتا کے کہہ دیا تمہارا آخری عدد 1000 تھا نا، یہ 1001 پہ غور کرو، اس کے اسماء نہ عدد میں آتے ہیں غور فرمایا آپ نے، نہ وہ حد میں آتا ہے نہ عد میں آتا ہے۔ عد گنتی، حد تو آپ جانتے ہیں، یعنی حد و عد دونوں سے وہ باہر ہے۔ ہاں تو اب چاہے اس کے نام 99 ہیں، 1001 ہیں، 99 لاکھ ہیں، 99 کروڑ ہیں، 99 ارب ہیں، اتنا تو بہرحال میں بھی جانتا ہوں۔ امیر کائنات کہتے ہیں کہ وہاں کی دنیا کے 80,000 سال نور محمدی اس کے نام گنتا رہا تھا۔ بس کرو، اب 80,000 سال میں، اور وہاں کے 80,000، اب اللہ جانے کتنے ہوں گے۔ بہرحال میں آپ کو پوری عالمانہ ضمانت سے، اور کیمرے میں بھی قید ہو رہی ہے میری آواز، میں اپنے کہے سے پھر بھی نہیں سکتا، چاہیے آپ 50 سال تحقیق کریں تو نچوڑ جوہر نتیجہ یہی ہوگا جو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کے اندر دینے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نام ہیں اس کے سارے، اور یہ صرف میں شیعہ منبر کے یا شیعہ مکتب فکر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، 73 فرقے کے علماء الہیین، یعنی الہیات کے جو علماء ہیں، سب کا اتفاق ہے جو میں کہنے لگا ہوں، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے منحصر ہیں 7 ناموں میں۔ غور فرمائی۔ یہ جو اکثر میں نقوی صاحب ڈاکٹر صاحب کہا کرتا ہوں، وہ سچ کہا کرتا ہوں کہ 14 کے فضائل کا منکر ہوتا ہی وہی ہے جسے توحید نہیں آتی، بخدا۔ ہاں، جو جتنا توحید کو، اسے جانا تو جان نہیں سکتا، لیکن جو اسے جتنا زیادہ جانتا ہے وہ 14 کو اتنا زیادہ مانتا ہے۔ اور یہی روح توحید ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا، 7 ناموں میں منحصر ہیں۔ جی ہاں، کون کون سے نام ہیں وہ 7؟ الحی، القدیر، العلیم، المدرک، المرید، السمیع، البصیر۔ جتنے نام ہیں انہی 7 سے ہی نکلے ہیں اور واپس آ کے انہی میں ضم ہوتے ہیں۔ اب قدیر، قدرت والا، وہ قادر ہوگا تو خلق کرے گا، لہذا خالق اسی میں ضم ہوا۔ وہ قادر ہوگا تو رزق دے گا، وہ قادر ہوگا تو حاضر ہوگا، وہ قادر ہوگا تو دعائیں قبول۔ سمجھ میں آ رہی بات جنہیں؟ ہاں، تو انہی 7 میں، اور اب ان کو 73 فرقے کے علماء الہیات ان 7 ناموں کو ائمہ 7 بھی کہتے ہیں اور ائمۃ الاسماء بھی، یعنی 7 امام یا اللہ کے ناموں کے امام۔
اس بات کو جتنا جلدی یا جتنا زیادہ آپ سمجھیں گے اتنا جلدی وہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ائمہ سبع یعنی 7 ائمہ 7 امام یہ نام، یا ائمۃ الاسماء اسماء الہی کے امام. تھکن تو نہیں ہو گئی؟ پھر یہ 7 نام جو ہیں یہ ضم ہوتے ہیں 4 ناموں میں، اور وہ سورہ حدید میں موجود ہیں. شاہد کاظمی، اول، آخر، ظاہر، باطن. میں موج میں آ گیا ہوں، خدا کے لیے اب تھک نہ جانا. ہاں، سارے اسماء الہی منحصر ہیں ان 7 ناموں میں، اور یہ 7 ان 4 میں، اول، آخر، ظاہر، باطن میں، اور یہ 4 پھر ایک اسم اللہ میں، اور اسم اللہ ہوا میں. جو اللہ غور فرمایا، سارے نام وہ جتنے بھی ہوں 7 میں، 7 4 میں، 4 ایک اللہ میں، اللہ پھر ایک غائب اسم ہوا میں، اور یہ غیب الغیوب مطلق کی منزل ہے. اسی لیے وہ اپنا تعارف جعفر حسین ہوا سے شروع کرتا ہے، قل هو اللہ احد. کہہ دو جو ہوا ہے وہ اللہ ہے. اور کہہ دو جو اللہ ہے وہ احد ہے، اور کہہ دو جو احد ہے وہ صمد ہے. اور جو صمد ہے وہ لم یلد ہے، اور جو لم یلد ہے وہ لم یولد ہے، اور جو لم یولد ہے وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے. اسی لیے یہ سارا نام دیکھو، سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی مانگی ہوئی ایک دعا میں جملے ہیں، یا عدتی دون العدد و یا رجائی والسند، یا کافی والسند، یا اسی میں ہے یا قل هو اللہ احد. امام اسے کہہ رہا ہے یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ صفتیں ہیں ساری. اب ہے نا 2 منٹ، 7 نام یاد ہیں؟ حی، قدیر، علیم، مدرک، مرید، سمیع، بصیر. ان کے جانتے ہو حرف کتنے ہیں بھلا؟ 28 26. دیکھو قدیر اس کے 4 حرف ہیں، گن لو جلدی جلدی. قاف دال یہ رے. علیم اس کے بھی 4 حرف ہیں، عین لام یہ میم. مدرک اس کے بھی 4 حرف ہیں، میم دال رے کاف. مرید اس کے بھی 4 حرف ہیں، میم رے یہ دال. سمیع اس کے بھی 4 حرف ہیں، سین میم یہ عین. بصیر اس کے بھی 4 حرف ہیں، بے سواد یہ رے. اب 6 کو 4 سے ضرب دو 24، اور 2 حرف حی کے ہے اور یہ کتنے ہو گئے؟ اور راز کی بات بتاؤں، جب مقررات کو حذف کر دو، یعنی وہ حرف جو دوبارہ یا سے بارہ آئے وہ گرا دو. اب یہاں وقت نہیں، گھر جا کے گن لینا. تو پھر جو حرف بچتے ہیں احمد حسن وہ 13 ہیں. یعنی 13 حرف دوبارہ آئے، 13 ظاہر کھڑے ہیں. 13
بالکل حروف تہجی میں یہی فلسفہ الہیہ ہے. حروف تہجی کے 28 حرف ہیں جس میں 14 نقطے والے ہیں، 14 بے نقطہ ہیں. جو باتیں ہم آپ کو لمحوں میں بتاتے ہیں نا، ان باتوں کو کہنے کی پوزیشن میں آنے کے لیے ہمیں برسوں لگ جاتے ہیں. باخدا وہ برسوں کی عرقریزی ہوتی ہے، دیدہ بیزی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے ایک کلیہ بنتا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو وہاں 14 نقطے والے، 14 بغیر نقطے کے. یہاں 26 تھے، 13 مقرر آنے والے، 13 قائم رہنے والے. اور آؤ ملتان والوں ایک اور راز بھی غضنفر بتاتا چلے. پھر ذرا میں نام لیتا ہوں اللہ کے، غور کرتے رہنا. حی کوئی نقطہ نہیں ہے اس پر ظاہر. قدیر اس پر 4 نقطے ہے نا، گنتے رہنا، میں حساب میں کمزور ہوں. قدیر 4 نقطے، علیم 2 نقطے، مدرک پہ کوئی نقطہ نہیں، مرید 2 نقطے، سمعی 2 نقطے، بصیر 3 نقطے، نقطے بھی 13. العظمت سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ 13 حرف قائم، 13 مقررات، 13 ہی نقطے. اور یہ 7 نام ائمہ 7 کتنے ناموں میں ضم ہوئے تھے؟ 4 میں. اول آخر ظاہر باطن. سر اٹھاؤ. اول کے 3 حرف، آخر کے 3 حرف، ظاہر کے بھی 4 حرف، باطن کے بھی 4 حرف. 8 اور 6 14. سمجھ آئی بات؟ تو جو ائمہ 4 ہیں ان کے حرف 14 ہیں. کیا ہوا؟ ٹائم تو ختم نہیں ہو گیا؟ اچھا اچھا. نقطے بھی 13. حی جو نام ہے اس میں یہ کہ غائب نقطے شد بن گئے حی پر. جب حی لکھتے ہو شد لگتی ہے. حی میں شد ویسے ہی ہے جیسے عمل میں نیت. جن کو میری پڑھی ہوئی مجالس یاد ہیں ان کو تو اور نشہ آئے گا، جنہیں بھول گئی ہے تو سو بھول گئی ہے. یہاں حی میں شد ایسے ہی ہے جیسے اعمال میں نیت. اور اگر بھول گئے ہو تو میں یاد دلا دوں، میں نے کتب اہل بیت میں پڑھا کہ تیرا رسول نمائندگی کرتا ہے نماز کے قیام کی، تیرا نجف والا نمائندگی کرتا ہے رکوع کی، مولا حسن نمائندگی کرتے ہیں قعود کی، کربلا والا نمائندگی کرتا ہے سجدہ کی، اور بطول نمائندگی کرتی ہے نیت کی. اور آپ دیکھ لو میرے بزرگوں بہر عزیزو، قیام بھی نظر آتا ہے. کوئی نہ دیکھنے والا ہو، آپ گھر میں پڑھ رہے ہوں خود تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا. رکوع نظر آتا ہے، سجدہ نظر آتا ہے، قعود نظر آتا ہے. نیت تو کرنے والے کو بھی نظر نہیں آتی. اور اب دیکھیں کہ وہ کون سے حرف ہیں جو ائمہ 4 میں زائد ہیں
جو ائمہ سبعہ میں نہیں تھے، یعنی جو 7 ناموں میں نہیں تھے، ان 4 میں ہیں۔ میں بولتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے، ان میں اگر کوئی ایک حرف بھی نظر آئے تو کھڑے ہو جائیے۔ ان 7 ناموں میں الف نہیں، ان 7 ناموں میں واو نہیں، ان 7 ناموں میں خے نہیں۔ اول ہے نا وہ نام، یاد ہے نا، حی ہے، آیا ہے الف؟ قدیر میں آیا ہے، علیم میں آیا ہے، مدرک میں آیا ہے، مرید میں آیا ہے، سمیع میں آیا ہے، بصیر میں آیا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں الف نہیں ہے، ان میں واو نہیں ہے، لام ہے، علیم میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ آخر خے ان میں نہیں ہے، رے ہے، قدیر میں ہے، مدرک میں ہے، مرید میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میرا خیال ہے آپ تھک گئے ہو۔ الف نہیں، واو نہیں، خے نہیں، ظاہر، زوئے نہیں ادھر، ظاہر کی جو ہے ہلال والی، وہ بھی ادھر نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے یار؟ ایک مشورہ تو کر لو خدا کے لیے۔ 5 پکی بات؟ ہاں 5 والے ٹھیک ہیں۔ الف نہیں ہے، واو نہیں ہے، خے نہیں ہے، غوئے نہیں ہے، ہلال والی ہے نہیں ہے، باطن ادھر توئے نہیں ہے، نون نہیں ہے، یعنی وہی 7 حرف زائد ہیں جو 7 اسماء کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی ہے بات یا نہیں؟ ہاں بس اس کو یہی رکھو، آدھے منٹ کی بات، اور بس نتیجے کی طرف چلیں انشاءاللہ۔ ہیں اب سمجھ گئے؟ یہ 7 اسماء ہیں جو اسماء سبع، ائمہ سبع، ائمۃ الاسماء، اور یہ 4 ائمہ اربع یا ائمۃ الاسماء، اور ان میں پھر 7 حرف زائد لائے گئے تاکہ ان 7 ناموں کی نمائندگی ہو۔ پتہ چلے یہاں 7 نام ضم ہو چکے ہیں، اور پھر سارے نام ضم ہو جاتے ہیں ہوا میں۔ ذرا ہوا کے عدد نکالو۔ ہے کے عدد 5، واؤ کے 6، 6 اور 5 11۔ اب ہویت 11 کے محور کے گرد گھومتی ہے، 11 کا عدد ہے، ذہن میں رکھنا۔ ہوا ہے کے 5، واؤ کے 6، اب 11 کے عدد کو، یہ ہویت، یہ کتب ہے اسماء الہی کا، تمام اسماء الہی اس کعبہ حقیقت کا طواف کر رہے ہیں۔ 11 7 اسماء ہیں جو ائمۃ الاسماء، جو ائمہ سبع۔ صادق کہتا ہے ہماری حالت ہے، محمد کہتا ہے میرا وقت ہے۔ رسول نے کہا لی وقتن، اس نے کہا لنا حالتن۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ حالت کا مدعی، وہ وقت کا دعوے دار۔ آؤ ذرا وقت، اسی لیے کہتا ہوں کم از کم ایک، اول تو اشرہ ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم ایک خمسہ ہو کہ میں اس میں صرف داد واد کا چکر چھوڑ دیں گے، میں آپ کو علم حروف اور علم الاعداد کے اس میں صرف کلیے ہی بتاتا رہوں، تاکہ اس کے بعد پھر میں کسی مجلس میں جب ان 2 علموں میں سے کسی کا حوالہ دوں، خدا کی قسم آپ عرش سے آگے نکل جایا کریں گے۔ چونکہ میرے مولا شہنشاہ نجف کا فرمان ہے کہ اِنَّا فِي الْحُرُوفِ لَعِلْمًا جَمًّا۔ علی بادشاہ کہتا ہے علم الحروف علموں کا سمندر ہے۔ اسی لیے تو جب اللہ راز کے لہجے میں بولتا ہے کہ جبریل کو بھی پتہ نہ چلے، تو کہتا ہے جا کہہ میرے حبیب سے الف لام میم۔
دوستو؟ جا کہ الف لام را، جا کہہ دے الف لام میم را، کہہ دے ہا میم، کہہ دے نون والقلم، کہہ دے ہا میم عین سین قاف، کہہ دے کاف ہا یا عین صاد۔ اور جبریل بیچارے کی وحی کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس نے بھیجا کیا ہے، اس نے سمجھا کیا ہے۔ کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک زندہ رہو۔ اب ذہن میرا ہوا ہے وہ آئمہ اسماء، اور یہ جو ہوا ہے یہ قبلہ اسماء۔ ہاں یہ قبلہ ہے اسماء الہی کا۔ جتنے بھی اسماء ہیں اس کے، مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، جتنے بھی ہیں اسی ہویت کے کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور اس کے عدد 11 ہیں۔ تیرا رسول کہتا ہے میرے لیے وقت ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے ہمارے لیے حالت ہے۔ اب 7 اور 11 7 اسماء آئمہ سبع ذہن میں رہیں گے تو بات کا پتہ چلے گا، ورنہ میں اتر کے چلا جاؤں گا تم یہیں رہ جاؤ گے۔ اس کے لیے وقت، ان کے لیے حالت، آئمہ سبع، ہوا 11 جس پر سارا مدار ہے اسماء کے طواف کا، یعنی اسماء الہی کا حج ہوتا ہے ہویت کا طواف کر کے۔ سر اٹھا، پتہ نہیں آج غضنفر کو ڈاکٹر اظہر ہو کیا گیا ہے کہ راز پہ راز کھولے چلا جا رہا ہوں۔ تنہائی کی محفل میں کمیل بن زیاد نے امیر کائنات سے پوچھا تھا، مولا آخر وہ کون سی چیز ہے جو کائنات کے پاس نہیں آپ کے پاس ہے؟ فرمایا کمیل اس سے اور زیادہ فخر ہمارے لیے کیا ہو کہ اللہ کے نام بعد میں بنے، ہم پہلے تھے۔ پلے بڑی بات میرے بزرگوں بھائیوں دیدوں۔ ہاں اب آئیے آئمہ سبع، آئمۃ الاسماء 7، ہویت اکیلی ہے، 11 کی عدد کی حکومت ہے اس پر۔ دنیا ہوا کو جان لینا پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ پوری طرح جانتا میں بھی نہیں ہوں، پکی بات ہے ممبر سے کہہ رہا ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت ایسے جگنوں کی طرح ٹمٹماتی ہوئی سی ایک روشنی میرے دماغ میں جو کرن بن کے اتری ہے، مجھے اسی مجلس کی قسم جب کبھی اسے میں نے آزمایا ہے پہاڑ ہٹ گئے ہیں۔ باقی چیزوں کی تو حقیقت کیا ہوتی ہے، سر اٹھانا۔ اب 7 11 اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تیرا رسول کہتا ہے میرے لیے وقت ہے، تیرا امام کہتا ہے ہمارے لیے حالت ہے۔ ذرا وقت کے احمد حسن عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جوڑو گے تم۔ واو کے 6، قاف جو 2 نقطے والا ہے اس کے پورے 100، اور تے کے 400، 506۔ ذرا عدد حاصل بناؤ، 6 اور 5 11۔
یعنی وقت کا عدد کامل، وقت کا عدد کامل، وقت کا عدد کامل، وقت کا عدد کامل 11 ہے، اور رسول کہتا ہے اس وقت میں محمد بھی نبی ہونے کی حیثیت میں نہیں، محمد ہونے کی حیثیت میں جاتا ہے، میں ہویت میں جاتا ہوں، یہ وقت ہے اور تیرے وقت کا امام قائم ہے۔ اللہ زبات سمجھ میں آئی بات؟ جو بس میں حضور نتیجے پہ آ گیا، بالکل نتیجے پہ آ گیا، ہم سمجھ گئے۔ اسی لیے میرے مولا کے جو القابات ہیں ان میں کیا کیا ہیں؟ صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان، صاحب الوقت۔ ہاں جی، جتنا ان کو پہچانو گے اتنا توحید کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ توحید کی سمجھ، توحید کے لیے معیار ہی یہی ہے۔ ہم جیسے ٹکے ٹکے کے لوگ اسے کروڑ سجدہ کریں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو ہویت پہ قابض ہیں جب وہ اسے سجدہ کرتے ہیں، ہاں اس وقت اس کی توحید بھی ناز کرتی ہے۔ جی ذات واجی کے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جبریل رسول کے پاس آیا، تحلل وجہہ فرحا و سرورا، اور جبریل کا چہرہ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ رسول نے پوچھا جبریل خیریت؟ انہوں نے کہا سرکار بس خوشی ہے، پھٹنے کو دل چاہتا ہے۔ کیسے؟ ان اللہ یباہی بعلی بارحۃ فی الملائکۃ، کل جو رات گزری ہے ساری رات عرش پہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے علی کے حوالے سے فخر کرتا رہا ہے کہ یا ملائکۃ انظروا الی عبدی کیف افر خدہ فی التراب، او فرشتوں ذرا میرے علی کو دیکھو کیسے خاک پہ میرے سجدے میں رخسار رکھے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات دوست؟ جو یعنی خدائی کی خدائی سجدے میں رہتی ہے، وہ کبھی مڑ کے دیکھتا ہی نہیں، اور یہاں ناز سے کہہ رہا ہے دیکھو کیسے میرا علی میرے سجدے میں پڑا ہے۔ تو اب رسول کے دعوے کی حقیقت تو آ گئی نا سامنے کہ میرا وقت ہے، اور یہ وقت ہویت ہے، یعنی جب میں ہویت میں ہوتا ہوں اس وقت نہ کوئی ملک مقرب وہاں آ سکتا ہے نہ نبی مرسل۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے لیے حالت ہے، ذرا حالت کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جمع آپ خود کر لینا۔ ہے جیم والی ہے 8، الف کا 1، لام کے 30 اور تے کے 400، 439،
4 3 7 7 9 16 6 1 7 اور 7 ہی نام ہے جو ائمہ اسما ہے. نہیں پلے بڑی بات، نہیں پلے بڑی بات بھائی. حی، قدیر، علیم، مرید، مدرک، سمیع، بصیر، یہ 7 اسما ائمہ اسما ہیں. 7 کی طرف اشارہ کر رہا ہے صادق. لنا ما اللہ حالات نزنانو ہوا ہوا نانو. کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ 7 نام ہیں جو اسما پہ حکومت کرتے ہیں اور ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ حی وہ کہلاتا ہے، اس کی حیات پر دلیل ہم ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ حی وہ کہلاتا ہے، اس کی حیات پر دلیل ہم ہوتے ہیں. قدیر وہ کہلاتا ہے، اس کی قدرت کی دلیل ہم ہوتے ہیں. علیم وہ کہلاتا ہے، اس کا علم ہم ہوتے ہیں. مدرک وہ کہلاتا ہے، اس کا درک ہم ہوتے ہیں. مرید وہ کہلاتا ہے، اس کا ارادہ ہم ہوتے ہیں. سمیع وہ کہلاتا ہے، اس کی سماعت ہم ہوتے ہیں. بصیر وہ کہلاتا ہے، اس کی بصارت ہم ہوتے ہیں. دیکھتا ہمارے ذریعے ہے، سنتا ہمارے ذریعے ہے، ارادہ ہمارے ذریعے کرتا ہے. لیکن ہمیں اللہ نہ کہنا وہ ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں. سمجھ میں آگئی بات میرے بزرگوں بھائی؟ ہاں، یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ نام اس کے ہیں، ہوتے ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہے. ہم وہ اللہ رہتا ہے، ہم بندے رہتے ہیں. اب ان رسول کا شرف کیا ہے؟ وقت. اور وقت میں کیا ہے؟ لی ما اللہ ہے وقت. ما بس آخری بات. کہا تھا میں نے کہ میں تو ویسے 8-10 اشرے بھی پڑھتا جاؤں تو بات ادھوری رہ جائے گی، لیکن آخر سمیٹنی تو ہے. 1 گھنٹہ 8-9 منٹ ہو گئے. حالانکہ میں بڑا تھکا ہوا تھا، میں سمجھ رہا تھا میں کوئی پتہ نہیں زیادہ سے زیادہ 25 منٹ پڑھ سکوں گا. بہت دور کا سفر کیا، وہاں مجلس پڑھی، بھاگم بھاگ پہنچا. میری طرف اٹھانا ما لی ما اللہ وقت. یہ ما یعنی معیت. اور میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ لنا ما اللہ حالات. وہاں بھی ما، یہاں بھی ما. ان اللہ مع المتقین، یہاں بھی ما. ان اللہ مع الصابرین، یہاں بھی ما. ان اللہ لمع المحسنین، یہاں بھی ما. جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج جان لو. معیت مخلوق ہے، اندیت مخلوق ہے، لدن مخلوق ہے. لوگ اللہ کی اندیت کو اللہ سمجھتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں. خدا کی قسم، اندیت اللہ نہیں، مخلوق ہے. مشیت اللہ نہیں، مخلوق ہے. ہائے ہائے، لدن اللہ نہیں، میں نے کہا تھا نا اشرے چاہیے، کیونکہ جب ایسی حقیقتیں آتی ہیں تو پھر ایک ایک حقیقت کو سمجھانے بیٹھوں تو پھر پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے. بہرحال یہ مخلوق ہے. بس آؤ اس کو بھی علم الاعداد کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ما ہے کیا. حالانکہ اشارہ تو ہے، لیکن چونکہ ہم جب تک ہاتھ نہ پکڑا جائے بشریت کو سمجھ نہیں آتی. میم کے عدد 40، عین کے 70، 70 40 110. جو
میں عوام کی بات نہیں کر رہا، ثقلین نقوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، معصوموں میں لاؤ، حجتوں میں لاؤ، نبیوں میں لاؤ، وسیعوں میں لاؤ، ولیوں میں لاؤ، کہ جس حجت کے نام کے عدد 110 ہوں سوائے علی کے۔ اب رسول ہویت میں ہے، لی ماللہ ہے، درمیان میں باتیں کرنے کے لیے علی ہے، صادق حالت میں ہے، اس حالت میں بھی مابین علی ہے۔ اور جب میں نے اللہ سے پوچھا ان اللہ مع المتقین، تو متقین کے ساتھ کیسے ہے؟ فرمایا جاہل ابھی سمجھ نہیں آئی، جیسے محمد کے ساتھ ہوں، جیسے صادق کے ساتھ ہوں۔ مولا وہاں تو درمیان میں علی ہے، فرمایا یہاں بھی وہی ہے۔ آمین آمین۔ اور یہی شاید کاظمی، اب دیکھو تقوی علی کی ولا تھا، صبر رسول تھا، رسول کے سامنے علی جیسا بھی آ کے سر جھکا کے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد۔ عام طور پہ علماء خطبہ ترجمہ کر دیتے ہیں غلام، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے اندر جرت پیدا کرو، معصوم کی توہین نہ ہونے دیا کرو۔ غلام نہیں ہے اس کا ترجمہ، غلام ہے علی، بھائی ہے علی، اور پھر غلام، رسول نے بیٹی نوز باللہ غلام کو دی تھی۔ اگر سمجھ نہیں آئی اور تھک نہیں گئے ہو، اگر تازگی کی کوئی رقمت موجود ہے، اور بابا غلاموں کو رشتے نہیں دیے جاتے، غلاموں سے لیے جاتے ہیں، دیے نہیں جاتے۔ تو اب جی ہاں، شاد باش، شاد باش۔ ہاں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے خدا قسم کہ جب سامنے میں سے کوئی حقیقت پہ پہنچے۔ اب علی کیا کہہ رہا ہے؟ انا عبد من عبید محمد۔ اور معراج کی کہانی اللہ یوں سنا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ہاں بس ختم ہوگی بات۔ اب صبر محمد والوں کے ساتھ، یہ ملکیت علی کے پاس آ گئی۔ کب؟ 18 ذی الحج سے، جب رسول نے کہا من کن تو مولا ہو۔ تو جو حقیقی محمد والے تھے وہ علی والے ہو گئے، اور تقوی ویسے علی والے۔ محسن جو علی کے فضائل میں شک نہ کریں، اللہ کہتے ہیں جو علی کے فضائل میں شک نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا اس کے دل میں علی ہے، چونکہ دل میں علی ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور پتا نہیں رہا ہوگا کہ ایک شرابی تخت پہ شراب پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور علی کی بیٹی سامنے خاموش کھڑی۔ اللہ اکبر۔ کفر منبر پہ فسق کر رہا ہے، حجت خدا توق پہنے سامنے۔
ہیں؟ خدا کی قسم تقدیر کے کلیجے پہ گھاؤ لگ گئے تھے اس وقت جب سجاد کے گلے میں طوق دیکھا، جب ہاتھوں میں کڑیاں دیکھیں، جب پاؤں میں بیڑیاں دیکھیں۔ ہاں، میں سوائے دعا کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اور میری صمیم قلب سے یہ دعا ہے کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ شرابی نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اہل دربار، ہے کوئی تم میں ایسا جس نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو؟ آپ سنو گے کیسے؟ رونے والے کا کلیجہ پتھر کا تو نہیں ہوتا ہے نا بھائی، بڑی نرمی بڑی نزاکت ہوتی ہے اس میں۔ کہا ہے کوئی علی سے بدلہ لینے والا؟ آج اولاد علی میری محتاج کھڑی ہے، لے سکتے ہو بدلہ؟ دربار کے کونے میں سے ایک شخص اٹھا، صاحب طریق البقاء نے اس کا نام احسان لکھا ہے کتاب میں، کہنے لگا میں نے علی سے تو بدلہ نہیں لینا، حسین سے لینا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتا ہے میں میدان کربلا میں تھا، حسین نے جب خطبۃ الاحتجاج دیا میری حسین سے تلخ کلامی ہوئی، حسین نے چابک سے میری اونٹنی کو ہٹانا چاہا، اونٹنی نے سر بچا لیا، چابک میری پشت پہ آ کے لگا، مجھے حسین سے چابک کا بدلہ لینا ہے، میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے تھے، جتنے تازیان جی شاہے میری پشت پہ مار لے، میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ ابن زیاد حرامی نے چابک دیا، احسان نے چابک لیا، سجاد کے پیچھے آیا، کتابیں بتاتی ہیں کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ ابن زیاد نے کہا مارتا کیوں نہیں؟ چابک پھینک کے کہتا ہے ماروں تو کہاں ماروں، اس کی پشت پہ تو ایک تازیانے جتنی جگہ خالی نہیں، اللہ جانے کربلا سے یہاں تک کتنے تازیانے۔ مجلس اعلیٰ کو مقبول باریان کے مسائل کو شرط قبولیت سے مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسا ہماری جولیدہ بیانی قبول فرما۔ جس غرض کے لیے مجلس منعقد غایت المرام، جو مومن بے اولاد ہیں اولاد نارینات، جو مقروض اور تنگ دستن کے دن، جو بے گناہ قائد ہیں رہایت، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات قضاء عدل شریعت نزدیک جائز پورے فرما۔ مجلس ثواب محمد سن نقوی مرحوم کی روح پر فتح کو پہنچا۔ پروردگارہ ہماری لاکھوں دعائیں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک ونتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔